تم نے میرے بارے میں کس سے معلوم کیا ہے؟ میکائے نے کہا، میری تمہاری باس آرتھر سے فون پر بات ہو چکی ہے۔ دوسری بات یہ کہ میں نے تمہارے لہجے میں اور تمہاری آواز میں اس سے بات کی تھی، اور یہ بھی بتا دوں کہ تمہارے اور تمہارے باس کے فون نمبر بھی میں نے راجر سے معلوم کر لیے ہیں، اور میں نے تم سے راجر کے لہجے اور آواز میں اور تمہارے باس آرتھر سے تمہاری آواز اور لہجے میں بات کر کے ان نمبرز کو کنفرم کر لیا تھا۔ اس کے بعد ہم نے سائنسدان سرداور کو نکالا اور گریٹ لینڈ بھجوا دیا، لیکن ہمیں معلوم ہے کہ اصل پارٹی سپر ماسٹر گروپ ہے۔ چنانچہ میں نے ماسٹر کارڈن کی رہائش گاہ کا کھوج لگایا، اور جس طرح ہم تمہارے پاس پہنچ چکے ہیں اس طرح ہم اس کی رہائش گاہ پر پہنچ گئے، لیکن وہ یہ صرف بتا سکا کہ اسے گرینڈ ماسٹر کہتے ہیں، اور بس اس سے زیادہ اسے معلوم نہیں تھا۔ بہرحال اس کارروائی میں وہ ہلاک ہو گیا۔ البتہ اس نے یہ بتا دیا کہ گرانڈ ماسٹر نے اسے ہماری رہائش گاہ کے بارے میں تفصیل بتائی ہے، وہ یا اس کے آدمی گرانڈ ماسٹر کو نہ جانتے تھے۔ اس پر میں چونک پڑا، چونکہ ہماری رہائش گاہ کے بارے میں تمہارا آدمی راجر جانتا تھا، اور راجر نے یقیناً تمہیں بتا دیا ہوگا۔ اس کا مطلب ہے کہ تمہارا یا تمہارے باس کا رابطہ گرانڈ ماسٹر سے ہے، اور یہ بات تم نے یا تمہارے باس نے اسے بتائی ہے، یا دوسری صورت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ تمہارا باس آرتھر ہی گرینڈ ماسٹر ہو۔ چنانچہ ہم یہاں آ گئے ہیں، اور ہم نے یہ ساری تفصیل تمہیں اس لیے بتا دی ہے کہ تم سرکاری آدمی ہو، اور ہم نہیں چاہتے کہ تم بھی ماسٹر کارڈن کی طرح ہلاک ہو جاؤ۔ اس لیے جو کچھ سچ ہے وہ بتا دو، ورنہ ہمارے پاس ایسے بہت سے طریقے ہیں کہ تم جیسے تربیت یافتہ آدمی کی زبان کھلوا سکیں، لیکن ہم نہیں چاہتے کہ تمہیں پریشانی ہو، کیونکہ ہمارا فی الحال کاراز سے کوئی ٹکراؤ نہیں ہے۔ عمران نے کہا تو میکائے کے ذہن میں بے اختیار دھماکے سے ہونے شروع ہو گئے۔ میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ کاراز کا کوئی تعلق ماسٹر گروپ سے نہیں ہے، میکائے نے کہا۔ چلو یقین کر لیا، اب تم بتاؤ کہ گرانڈ ماسٹر کون ہے اور کہاں رہتا ہے؟ عمران نے کہا، مجھے نہیں معلوم، میکائے نے کہا۔ اس کا مطلب ہے کہ میری اتنی لمبی تقریر کا تم پر کوئی اثر نہیں ہوا۔ بہرحال یہ تمہاری مرضی، عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ میں درست کہہ رہا ہوں، میکائے نے اپنی بات پر زور دیتے ہوئے کہا۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ تم اس غیر سرکاری گروپ کو بچانے کی کیوں کوشش کر رہے ہو۔ یا تو یہ ہو سکتا ہے کہ تم خود چاہتے ہو کہ باکیشیا سے دفاعی فائل گرانڈ ماسٹر کو مل جائے، حالانکہ تمہیں اس سے کوئی فائدہ نہیں ہو سکتا، اور نہ تمہاری حکومت کو۔ عمران نے کہا، میں اسے بچانے کی کوشش نہیں کر رہا، میں سچ کہہ رہا ہوں، میکائے نے کہا۔ نعمانی کام شروع کر دو، عمران نے اس پر میکائے کی بات کا جواب دینے کی بجائے اس کے پیچھے کھڑے ہوئے اپنے ساتھی سے کہا، اور اس کے ساتھ ہی نعمانی نے ایک ہاتھ سے میکائے کا سر پکڑ لیا، اور میکائے نے اپنا سر چھڑانے کی بہت کوشش کی، لیکن اس کا سر انتہائی مضبوطی سے پکڑا گیا تھا، اس لیے وہ باوجود کوشش کے اسے حرکت بھی نہیں دے پا رہا تھا۔ پھر اس کے بالوں میں سرسراہٹ سی ہوئی۔ اسے احساس ہوا کہ وہ آدمی اس کے سر کے عقبی حصے پر انگلیاں پھیر رہا ہے۔ اس کے بعد اچانک اسے جبن کا احساس ہوا، اور پھر یہ احساس بڑھنا لگا، لیکن اس کے ساتھ ہی اسے یوں محسوس ہوا جیسے اس کا ذہن لمحہ بلمحہ تاریک ہوتا جا رہا ہو۔ اس نے اپنے آپ کو سنبھالنے کی بہت کوشش کی، اور پھر اس نے پوری کوشش کر کے اپنے ذہن کو سنبھال لیا، اور اس کی پہلے والی کیفیت بھی ختم ہو گئی۔ سر میں موجود چبھن کا احساس بھی ختم ہو گیا، اور اس کا سر بھی چھوڑ دیا گیا تھا۔ یہ کیا کر رہے تھے تم؟ کیا کرنا چاہتے تھے؟ میکائے نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ تو تم کارٹو کے ذریعے گرانڈ ماسٹر تک پیغام بھجواتے رہتے ہو، اور کاراز کی یہی کوشش تھی کہ جیسے ہی فائل یہاں آئے وہ اسے اڑا لیں، اور پھر گریٹ لینڈ کی حکومت کو بلیک میل کر کے اس سے مفادات اٹھا سکیں۔ اور اب اس سائنسدان سرداور کے یہاں سے جانے کے بعد تم نے آرتھر سے کہا کہ تم اپنے سیکشن سمیت باکیشیا جا کر یہ فائل لے آتے ہو۔ عمران نے کہا تو میکائے کو یوں محسوس ہوا جیسے کسی نے اسے پکڑ کر کھولتے ہوئے پانی میں ڈال دیا ہو۔ یہ سب کیا ہے؟ یہ تمہیں کس نے بتایا ہے؟ میکائے نے انتہائی حیرت بھرے لہجے میں بوکھلائے ہوئے کہا۔ تم نے ہمیں خود بتایا ہے، میرے ساتھی نے اپنے مخصوص حربے سے تمہارے شعور کو سلا کر تمہارے لاشعور کو بولنے پر مجبور کر دیا۔ اس طرح تم نے وہ سب کچھ بتا دیا جو تم شعوری طور پر نہ بتانا چاہتے تھے۔ ہم نے ماسٹر کارڈن سے بھی اسی طرح معلومات حاصل کی تھی، لیکن چونکہ ماسٹر کارڈن سے بات زیادہ لمبی ہو گئی تھی، اس لیے وہ لاشعور پر پڑنے والا دباؤ برداشت نہ کر سکا، اور اس کا ذہن ختم ہو گیا اور وہ ہلاک ہو گیا۔ لیکن ہم نے تمہیں اس لیے بچا لیا ہے کہ تم بہرحال سرکاری آدمی ہو، ورنہ اگر چند لمحے اور گزر جاتے تو تم بھی ختم ہو چکے ہوتے۔ عمران نے کہا، حیرت انگیز، انتہائی حیرت انگیز، تم لوگ واقعی جادوگر ہو شاید، میکائے نے بے ساختہ ہو کر کہا۔ سنو میکائے، تم یہ فائل وہاں جا کر بھی حاصل نہیں کر سکتے، بلکہ تمہاری حکومت کو اس معاملے میں پڑھنے کی وجہ سے ایسا سبق ملتا کہ اسے علم ہو جاتا کہ اس انداز میں کام کر کے سوائے رسوائی کے اور کچھ نہیں ملا کرتا۔ مجھے یقین ہے کہ آرتھر تم سے زیادہ سمجھدار ہے، اس لیے وہ ایسا نہیں ہونے دے گا۔ بہرحال اب تم بتاؤ کہ تم ہمارے ساتھ مزید تعاون کرنا چاہتے ہو یا نہیں، ورنہ
پھر ہمارے پاس تمہیں سوائے ہلاک کرنے کی اور کوئی راستہ نہیں رہے گا۔ کارٹو کے بارے میں تفصیلات ہمیں مل چکی ہیں، اس لیے ہم خود اسے تلاش کر لیں گے۔ عمران نے کہا تو میکائے کو احساس ہو گیا کہ وہ واقعی اب بے بس ہو چکا ہے اور یہ لوگ اس سے بہت باہر ہیں، اس لیے اس نے ان سے تعاون کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ ٹھیک ہے، میں تم سے تعاون کرنے پر تیار ہوں، تم واقعی درست کہہ رہے ہو، ہماری حکومت کو اس چکر میں ملوث نہیں ہونا چاہیے۔ میکائے نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے کہا۔ نعمانی میکائے کو کھول دو، اب یہ ہم سے تعاون کرنے پر تیار ہو چکا ہے۔ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا تو واقعی چند لمحوں بعد اس کی رسیاں کھول دی گئیں اور میکائے اٹھ کھڑا ہوا۔ بے حد شکریہ، تم نے اس انداز میں مجھے کھول کر ثابت کر دیا ہے کہ تم پر واقعی اعتماد کیا جا سکتا ہے، تم واقعی عظیم لوگ ہو، آؤ میرے ساتھ، میکائے نے کہا اور دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ ٹیلی فون کی گھنٹی بجتے ہی کرسی پر بیٹھے ہوئے ادھیڑ عمر آدمی نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا۔ یس، اس نے سرد لہجے میں کہا۔ ہیڈ کوارٹر سے کال ہے جناب، دوسری طرف سے ایک نسوانی آواز سنائی دی۔ لہجہ بے حد مودبانہ تھا۔ او اچھا، اس ادھیڑ عمر آدمی نے کہا اور اس کے ساتھ ہی اس نے ریسیور رکھا اور پھر اٹھ کر کمرے کی عقبی دیوار میں موجود ایک ٹنگ سے دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ اس نے دروازہ کھولا تو دوسری طرف سے سیڑھیاں نیچے جا رہی تھیں۔ وہ سیڑھیاں اتر کر ایک ہال نما کمرے میں پہنچا تو وہاں دیوار کے ساتھ ایک بڑی سی مشین موجود تھی۔ ادھیڑ عمر آدمی اس مشین کی طرف بڑھا۔ مشین پر مختلف رنگوں کے چھوٹے بڑے بلب مسلسل جل بجھ رہے تھے۔ اس نے مشین کی سائڈ پر ہک میں لٹکا ہوا ریسیور نکالا اور مشین کا ایک بٹن پریس کر دیا۔ یس، گرانڈ ماسٹر بول رہا ہوں، ادھیڑ عمر آدمی نے سرد لہجے میں کہا۔ کارٹو بات کرنا چاہتا ہے گرانڈ ماسٹر، دوسری طرف سے ایک مشینی آواز سنائی دی۔ کراؤ بات، گرانڈ ماسٹر نے اسی طرح سرد لہجے میں کہا۔ ہیلو گرانڈ ماسٹر، میں کارٹو بول رہا ہوں۔ چند لمحوں بعد ایک مردانہ آواز سنائی دی۔ یس، گرانڈ ماسٹر بول رہا ہوں، ادھیڑ عمر آدمی نے سخت اور سرد لہجے میں کہا۔ ماسٹر کارڈن ہلاک ہو چکا ہے گرانڈ ماسٹر، دوسری طرف سے کارٹو نے کہا تو ادھیڑ عمر آدمی اس طرح اچھلا جیسے اس کے جسم میں اچانک لاکھوں وولٹیج کا کرنٹ گزر گیا ہو۔ کیا کہہ رہے ہو؟ گرانڈ ماسٹر نے بڑی مشکل سے اپنے آپ پر کنٹرول کرتے ہوئے کہا۔ میں درست کہہ رہا ہوں، مجھے فون پر یہ اطلاع ملی ہے کہ پاکیزائی ایجنٹوں نے ماسٹر کارڈن کی کوٹھی پر ریڈ کیا ہے۔ اس کے تمام ملازمین بے ہوش پڑے ہیں اور ماسٹر کارڈن کی لاش اس کے بیڈ روم میں بستر پر پڑی ہوئی ہے۔ میں اس اطلاع پر خود وہاں گیا۔ اطلاع درست ہے گرانڈ ماسٹر، کارٹو نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ کیا ماسٹر کارڈن پر تشدد کیا گیا ہے؟ ادھیڑ عمر آدمی نے ہونٹ بھیجتے ہوئے کہا۔ نہیں گرانڈ ماسٹر، اس کے جسم پر کسی قسم کا کوئی زخم نہیں ہے، چہرہ بھی بگڑا ہوا نہیں ہے، لیکن وہ مر چکا ہے، یوں لگتا ہے جیسے اسے سوتے ہوئے ہارٹ اٹیک ہو گیا ہو، کارٹو نے کہا۔ اس کا تو مطلب ہے کہ اس کی موت میں پاکیزائی ایجنٹوں کا ہاتھ نہیں ہے، گرانڈ ماسٹر نے کہا۔ میرا بھی یہی خیال تھا، لیکن تمام ملازمین کسی گیس سے بے ہوش پڑے ہوئے تھے، عورتیں علیحدہ ایک کمرے میں پڑی ہوئی تھیں جبکہ مرد علیحدہ کمرے میں۔ میں نے ایک ملازم کو ہوش دلایا تو اس نے بتایا کہ اچانک اس کی ناک سے نامانوسی بو ٹکرائی اور پھر وہ بے ہوش ہو گیا، اس کے بعد اسے اب ہوش آیا ہے۔ میرے پوچھنے پر اس نے بتایا کہ اس کیس سے صرف کچھ دیر پہلے وہ ماسٹر کارڈن کے پاس سے واپس آیا تھا۔ ماسٹر کارڈن اس وقت کرسی پر بیٹھے ہوئے تھے، کارٹو نے جواب دیا۔ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ ماسٹر کارڈن اس گیس کی وجہ سے ہلاک ہوا ہے، شاید اسے کوئی ایسی خفیہ اور پراسرار بیماری ہو۔ بہرحال یہ پاکیزائی ایجنٹ اب کہاں ہے؟ ادھیڑ عمر آدمی نے قدرے مطمئن سے لہجے میں کہا، کیونکہ اسے یقین ہو گیا تھا کہ ماسٹر کارڈن پاکیزائی ایجنٹوں کے ہاتھوں ہلاک نہیں ہوا۔ مجھے تو معلوم نہیں ہے گرانڈ ماسٹر، دوسری طرف سے کہا گیا۔ تمہیں اطلاع کس نے دی تھی؟ گرانڈ ماسٹر نے پوچھا۔ میکائے نے۔ گرانڈ ماسٹر، دوسری طرف سے کہا گیا۔ اسے کیسے اطلاع مل گئی؟ کیا اس کا ماسٹر کارڈن سے رابطہ ہے؟ گرانڈ ماسٹر نے چونک کر حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ نہیں گرانڈ ماسٹر، لیکن وہ بہرحال سرکاری ایجنٹ ہے، اس لیے اس کے آدمی کام کرتے رہتے ہوں گے، کارٹو نے جواب دیا۔ ٹھیک ہے، سنو، کیا تم ماسٹر کارڈن کی جگہ لے سکتے ہو؟ چند لمحے خاموش رہنے کے بعد گرانڈ ماسٹر نے کہا۔ یہ میرے لیے بہت بڑا اعزاز ہوگا گرانڈ ماسٹر، اور میں حلف دیتا ہوں کہ میں ہمیشہ آپ کا وفادار رہوں گا، دوسری طرف سے کارٹو نے انتہائی مسرت بھرے لہجے میں کہا۔ اگر اعتماد پر پورا نہیں اترو گے تو دوسرا سانس بھی نہیں لے سکو گے، اور یہ بھی سن لو کہ مجھے غیر مشروط وفاداری چاہیے اور تمہارا سب سے پہلا ٹارگٹ یہ پاکیزائی ایجنٹ ہی ہوں گے، میں انہیں ہر صورت میں ختم کرانا چاہتا ہوں، گرانڈ ماسٹر نے تیز لہجے میں کہا۔ یس گرانڈ ماسٹر، آپ کے حکم کی حرف بہ حرف تعمیل ہوگی، دوسری طرف سے جواب دیا گیا۔ ٹھیک ہے، میں ماسٹر کارڈن کی جگہ تمہیں ماسٹر بنا رہا ہوں، اب تم ماسٹر کارٹو ہو اور ماسٹر گروپ کے لیڈر، اور آج سے کارڈن ہوٹل کا نام بھی کارٹو ہوٹل ہوگا۔ میں صبح احکامات بھجوا دوں گا، گرانڈ ماسٹر نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے مشین پر موجود مختلف بٹن آف کیے اور پھر ریسیور واپس ہک میں لٹکا کر وہ اٹھا اور کمرے سے باہر آ کر پہلے والے کمرے میں آ کر بیٹھ گیا۔ یہ پاکیزائی ایجنٹ بہت تیز جا رہے ہیں، ان کے لیے خصوصی انتظامات کرنے ہوں گے، گرانڈ ماسٹر نے
کرسی پر بیٹھ کر بڑبڑاتے ہوئے کہا اور پھر سائڈ پر پڑے ہوئے فون کا ریسیور اٹھا کر اس نے تیزی سے نمبر پریس کرنے شروع کر دیے۔ رافٹ بول رہا ہوں۔ رابطہ قائم ہوتے ہی ایک مردانہ آواز سنائی دی۔ کراؤن بول رہا ہوں۔ رافٹ ادھیڑ عمر آدمی نے کہا۔ او کیا کوئی خاص بات ہو گئی ہے کہ اس وقت کال کی ہے؟ دوسری طرف سے حیرت بھرے لہجے میں کہا گیا۔ ہاں تمہیں معلوم ہے کہ ہم نے کافرستان سے معاوضہ لے کر پاکیزیہ سے دفاعی معاہدے کی فائل حاصل کرنے کا ٹاسک لیا تھا اور پھر ہم نے پاکیزیہ کا سائنسدان اغوا کر لیا اور اس کے بدلے وہ فائل طلب کی۔ ادھیڑ عمر کراؤن نے کہا۔ ہاں مجھے کیا پورے بورڈ کو معلوم ہے، لیکن تم یہ کیوں بتا رہے ہو؟ کیا وہ فائل پہنچ رہی ہے؟ رافٹ نے کہا۔ نہیں بلکہ ماسٹر گروپ کو خطرہ لاحق ہو گیا ہے، کراؤن نے کہا۔ کیا کہہ رہے ہو کراؤن؟ تم تو گرانڈ ماسٹر ہو، تم یہ بات کر رہے ہو؟ دوسری طرف سے انتہائی حیرت بھرے لہجے میں کہا گیا۔ ہاں میں تمہیں تفصیل بتاتا ہوں، کراؤن نے کہا اور پھر اس نے سپر ایکس اڈے سے سائنسدان کی پراسرار برآمدگی، سپر ایکس کی تباہی اور پھر ماسٹر کارڈن کی پراسرار موت تک ساری تفصیل بتا دی۔ او یہ تو بہت خطرناک بات ہے، اس قدر کم وقت میں ان پاکیزیائی ایجنٹوں نے اتنی تیزی سے کام کیا ہے، یہ تو واقعی سپر ماسٹر گروپ کے لیے خطرے کا باعث بن گئے ہیں، رافٹ نے کہا۔ میں نے اس لیے تمہیں کال کیا ہے کہ تم بورڈ میٹنگ کال کرو۔ میں چاہتا ہوں کہ اس میٹنگ میں چند اہم فیصلے کیے جائیں جس میں پاکیزیہ میں سپر ماسٹر گروپ کی طرف سے بے پناہ تباہی پھیلانے کا فیصلہ بھی شامل ہو۔ کراؤن نے کہا۔ ہاں واقعی اب ان کے خلاف حتمی طور پر اہم فیصلے ہونے چاہیے۔ ٹھیک ہے تم 1 گھنٹے بعد میٹنگ ہال میں پہنچ جانا، بورڈ ممبران وہاں موجود ہوں گے، رافٹ نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ اوکے باقی باتیں وہیں ہوں گی، کراؤن نے کہا اور اس کے ساتھ ہی اس نے ریسیور رکھ دیا۔ اب اس کے چہرے پر اطمینان کے تاثرات نمایاں تھے، اسے یقین تھا کہ رافٹ کے تعاون سے بورڈ سے اپنی مرضی کے فیصلے کرا لینے میں کامیاب ہو جائے گا اور اس نے دل ہی دل میں فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ پوری دنیا کے دہشت گردوں کو اکٹھا کر کے پاکیزیہ میں اس قدر تباہی پھیلائے گا کہ پاکیزیہ صدیوں تک سنبھل نہیں سکے گا۔ عمران اپنے ساتھیوں سمیت جب اس بڑے سے کمرے میں داخل ہوا تو وہاں موجود ایک ادھیڑ عمر آدمی بے اختیار اٹھ کھڑا ہوا۔ یہ آرتھر تھا، کاراز کا چیف۔ میکائے نے رسیوں سے آزاد ہونے کے بعد سب سے پہلے آرتھر سے بات کی تھی اور اسے ساری تفصیل بتا کر پھر اس نے عمران کی بات آرتھر سے کرائی اور آرتھر نے بھی عمران سے نہ صرف اپنی اور باقی تنظیم کی طرف سے مداخلت پر معذرت طلب کی بلکہ اس نے اس سپر ماسٹر گروپ کے خلاف عمران اور اس کے ساتھیوں سے مکمل تعاون کی بھی یقین دہانی کرائی اور پھر میکائے کی تجویز پر وہ سب کاروں میں سوار ہو کر یہاں آرتھر کی رہائش گاہ پر پہنچے تھے۔ مجھے انتہائی شرمندگی ہے عمران صاحب کہ میں نے اور میکائے نے آپ کے اور آپ کے ساتھیوں کے خلاف کام کیا ہے۔ ضروری تعارف اور استقبالیہ فکروں کے بعد آرتھر نے معذرت بھرے لہجے میں عمران سے مخاطب ہو کر کہا۔ انسان بعض اوقات خام خواہ کے لالچ میں آ جاتا ہے، لیکن عظیم انسان وہی ہے جو اپنی غلطی کا احساس کرتے ہی اپنی روش بدل لے، اور اس لحاظ سے آپ اور میکائے دونوں عظیم ہیں، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ عظیم تو آپ ہیں عمران صاحب کہ آپ نے ہم پر ان حالات میں اعتماد کیا ہے، میں ہمیشہ آپ کا یہ احسان یاد رکھوں گا، میکائے نے کہا۔ ایسی کوئی بات نہیں، اس ماسٹر گروپ کے خلاف تمہیں خود حرکت میں آنا چاہیے تھا ورنہ حکومت ہاں بدنام ہو جاتی اور اس کے مفادات کو شدید نقصان پہنچتا۔ بہرحال اب آپ لوگ ہمیں صرف یہ بتا دیں کہ اس سپر ماسٹر گروپ کا سربراہ کون ہے اور اس کا ہیڈ کوارٹر کہاں ہے، باقی کام ہم خود کر لیں گے کیونکہ اب ان کا خاتمہ انتہائی ضروری ہو گیا ہے، عمران نے کہا۔ آپ یقین کریں کہ ہمیں خود معلوم نہیں ہے کہ یہ گرانڈ ماسٹر کون ہے، آرتھر نے کہا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اسے کوئی بھی نہ جانتا ہو؟ کوئی نہ کوئی تو بہرحال اس کے بارے میں جانتا ہی ہوگا، عمران نے کہا۔ صرف ایک آدمی شاید جانتا ہو، میں نے شاید اس کے لیے استعمال کیا ہے کہ میں اس بارے میں کنفرم نہیں ہوں، البتہ مجھے اطلاع ملی تھی کہ اس کا تعلق سپر ماسٹر گروپ کے بورڈ آف گورنر سے ہے، لیکن چونکہ مجھے اس کی تصدیق کی ضرورت نہیں تھی اس لیے میں نے تصدیق نہیں کی تھی، کیونکہ سپر ماسٹر گروپ نے کبھی اپنی حکومت کے خلاف کوئی کام نہیں کیا، اس لیے ہم بھی اسے نظر انداز کرتے رہے تھے، آرتھر نے کہا۔ وہ کون آدمی ہے باس؟ میکائے نے چونک کر پوچھا۔ رافٹ، گیم کلب کا مالک رافٹ، آرتھر نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ باس کارٹو کا لنک بھی تو گرانڈ ماسٹر سے ہے، وہ اسے معلومات مہیا کرتا ہے، میں نے کئی بار اس کے ذریعے معلومات آگے پہنچائی ہیں اور ہر بار پہنچ جاتی ہے۔ عمران صاحب کی خواہش پر میں نے ماسٹر کارڈن کی موت کی اطلاع کارٹو تک پہنچا دی تھی، وہ یقیناً اب تک وہاں پہنچ چکی ہوگی، میکائے نے کہا۔ او آپ کو ایسا بالکل نہیں کرنا چاہیے تھا، ماسٹر کارڈن کی موت کی اطلاع تو انہیں پاگل کر دے گی، وہ تو سارے پاگلوں کی طرح دارالحکومت میں آپ کو تلاش کرتے پھریں گے، آرتھر نے کہا۔ میں یہی چاہتا ہوں کیونکہ جب تک کوئی آدمی اپنے بل سے باہر نہیں آئے گا اس وقت تک اسے تلاش نہیں کیا جا سکتا، عمران نے مسکرا کر جواب دیتے ہوئے کہا۔ اگر کارٹو گرانڈ ماسٹر تک پیغام پہنچا سکتا ہے تو پھر لا محالہ وہ اس کے بارے میں جانتا بھی ہوگا، اس پر صفدر نے کہا۔ نہیں، میں نے پہلے ہی عمران صاحب کو بتایا ہے کہ
کارٹو بہرحال اس بارے میں نہیں جانتا اور وہ جو فون نمبر استعمال کرتا ہے وہ ایکسچینج میں بھی موجود نہیں ہے، شاید کسی پراسرار سیٹلائٹ کے ذریعے رابطہ ہوتا ہے۔ مجھے یہ بات حتمی طور پر اس لیے معلوم ہے کہ میں اور کارٹو مل کر اس بارے میں کوشش کرتے رہے ہیں، میکائے نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ اس رافٹ کو ٹرائی کیا جا سکتا ہے، کیا آپ کے اس سے تعلقات ہیں؟ عمران نے کہا۔ نہیں، میں ایسے لوگوں سے رابطہ نہیں رکھا کرتا، آرتھر نے جواب دیا۔ مجھے وہ جانتا ہے لیکن صرف جاننے کی حد تک، میکائے نے کہا۔ ٹھیک ہے، پھر کوشش کی جا سکتی ہے، عمران نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے سائڈ تپائی پر پڑے ہوئے فون کا ریسیور اٹھایا اور پہلے لاؤڈر کا بٹن پریس کر کے اس نے انکوائری کے نمبر پریس کر دیے۔ انکوائری پلیز۔ رابطہ قائم ہوتے ہی ایک نسوانی آواز سنائی دی۔ رافٹ گیم کلب کا نمبر دیں، عمران نے مقامی زبان میں کہا تو دوسری طرف سے نمبر بتا دیا گیا اور عمران نے کریڈل دبا دیا۔ اب آپ دونوں خاموش رہیں گے، عمران نے میکائے اور آرتھر سے کہا اور اس کے ساتھ ہی اس نے تیزی سے نمبر پریس کرنے شروع کر دیے۔ رافٹ گیم کلب۔ رابطہ قائم ہوتے ہی دوسری طرف سے ایک نسوانی آواز سنائی دی، لہجہ مہذب بھی تھا اور مودبانہ بھی، اور عمران سمجھ گیا کہ رافٹ گیم کلب اونچے درجے کے لوگوں کا کلب ہے۔ کاراز کا چیف ایجنٹ میکائے بول رہا ہوں، رافٹ سے بات کرائیں، عمران نے میکائے کی آواز اور لہجے میں کہا تو میکائے بے اختیار اچھل پڑا۔ اس کے چہرے پر انتہائی حیرت کے تاثرات ابھر آئے تھے، جبکہ آرتھر کا بھی یہی حال ہوا تھا اور عمران کے ساتھیوں کے چہرے پر ان کی حالت دیکھ کر بے اختیار مسکراہٹ دوڑنے لگی تھی، لیکن بہرحال میکائے اور آرتھر دونوں خاموش رہے تھے۔ یس سر، ہولڈ آن کریں، دوسری طرف سے کہا گیا۔ ہیلو، رافٹ بول رہا ہوں۔ چند لمحوں بعد ایک مردانہ آواز سنائی دی، لہجہ بے حد سخت اور سرد تھا۔ رافٹ، میں تم سے فوری طور پر ملنا چاہتا ہوں، عمران نے میکائے کے لہجے میں کہا۔ کیوں؟ دوسری طرف سے چونک کر پوچھا گیا۔ ایک انتہائی ضروری کام ہے اور اس میں تمہارا فائدہ ہے، عمران نے کہا۔ سرکاری کام؟ اور میرا فائدہ؟ کیا مطلب؟ کیا کہنا چاہتے ہو تم؟ رافٹ نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ یہ بات فون پر بتانے کی نہیں ہے رافٹ، یقین کرو کہ تمہیں مجھ سے مل کر بے حد فائدہ ہوگا، عمران نے کہا۔ سوری میکائے، میں اس وقت قطعاً فارغ نہیں ہوں، میں نے ایک ضروری میٹنگ اٹینڈ کرنی ہے، میں جا رہا تھا کہ تمہاری کال آ گئی اور میں رک گیا، تم شام کو آ جاؤ، پھر بات ہوگی، رافٹ نے اسی طرح سخت اور سرد لہجے میں کہا۔ صرف چند منٹ دے دو، اس سے تمہیں کوئی فرق نہیں پڑے گا، لیکن اس سے تمہارا بھی فائدہ ہو جائے گا اور کاراز اور حکومت کا بھی، لیکن یہ کام فوری ہے ورنہ دوسری صورت میں تمہیں بھی نقصان ہو سکتا ہے اور حکومت کو بھی، عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ سوری میکائے، نہ مجھے تم سے دلچسپی ہے، نہ کاراز سے اور نہ ہی حکومت سے، دوسری طرف سے سخت لہجے میں کہا گیا۔ تم میٹنگ میں شریک ہونے کے لیے کس طرف جا رہے ہو؟ عمران نے کہا۔ کیوں؟ تم کیوں پوچھ رہے ہو؟ دوسری طرف سے چونک کر پوچھا گیا۔ میرا مطلب ہے کہ میں کار روک کر راستے میں تم سے بات کر لوں، صرف چند لمحوں کی بات ہے، پھر تم بے شک میٹنگ میں چلے جانا، عمران نے کہا۔ آخر ایسی کیا بات ہے جو تم اس قدر اصرار کر رہے ہو؟ رافٹ نے اس بار مشکوک لہجے میں کہا۔ تم میرے ساتھ تعاون کرو گے تو مجھے کاراز میں ترقی مل جائے گی، حکومت کا کام ہو جائے گا اور تمہارا بھی حکومت میں نام ہو جائے گا، اور تم جانتے ہو کہ حکومت میں تمہارا نام ہونے کے بعد تمہارا کس طرح فائدہ ہو سکتا ہے، عمران نے کہا۔ تم کہاں سے کال کر رہے ہو؟ دوسری طرف سے رافٹ نے پوچھا۔ سلاگر روڈ سے، عمران نے جواب دیا، کیونکہ آرتھر کی رہائش کا اسی روڈ پر ہی تھی۔ تو سنو، میں تمہیں چند منٹ دے سکتا ہوں، تم سلاگر روڈ کے پہلے چوراہے پر پہنچ جاؤ، میں سرخ کار میں ہوں گا، دوسری طرف سے کہا گیا۔ اوکے، تھینک یو، عمران نے کہا اور ریسیور رکھ دیا۔ آؤ میکائے، ہم نے اس رافٹ کو اغوا کر کے یہاں لانا ہے، میری چھٹی حس کہہ رہی ہے کہ یہ ہمارے کام کا آدمی ثابت ہو سکتا ہے، عمران نے کہا۔ ہاں ٹھیک ہے، میکائے نے اٹھتے ہوئے کہا۔ عمران صاحب، ہم بھی ساتھ چلیں، صفدر نے کہا۔ صرف صالحہ اور جولیا میرے ساتھ جائیں گی، ہم اسی میک اپ میں واپس آئیں گے، عمران نے کہا۔ تو صالحہ اور جولیا دونوں اٹھ کھڑی ہوئیں اور پھر میکائے، عمران، صالحہ اور جولیا چاروں تیز تیز قدم اٹھاتے بیرونی دروازے کی طرف بڑھتے چلے گئے۔ عمران صاحب واقعی انتہائی حیرت انگیز اور ناقابل یقین صلاحیتوں کے مالک ہیں، اگر میرے سامنے وہ بات نہ کر رہے ہوتے تو میں کبھی یقین ہی نہ کرتا کہ میکائے کے بجائے وہ بول رہے ہیں، عمران کے جانے کے بعد آرتھر نے صفدر اور دوسرے ساتھیوں سے مخاطب ہو کر کہا۔ عمران کسی نامعلوم سیارے کی مخلوق ہے، اچانک تنویر نے بڑے سنجیدہ لہجے میں کہا تو آرتھر بے اختیار اچھل پڑا، اس کے چہرے پر یک لحظت انتہائی حیرت کے تاثرات ابھر آئے تھے۔ کیا واقعی؟ کیا آپ درست کہہ رہے ہیں؟ آرتھر نے انتہائی حیرت بھرے لہجے میں تنویر سے مخاطب ہو کر کہا۔ ہاں، میں درست کہہ رہا ہوں، آپ نے بھی ابھی اس کی صلاحیتوں کو دیکھا ہی نہیں، حالانکہ یہ پاکیزہ سیکرٹ سروس کا ممبر نہیں ہے، صرف چیف اس کی خدمات ہائر کرتا ہے، لیکن ہم پاکیزہ سیکرٹ سروس کے ممبران اس کے سامنے کٹ پتلیوں کی حیثیت اختیار کر جاتے ہیں، حالانکہ ہم سب کو بھی اللہ تعالیٰ نے صلاحیتیں اور عقل دی ہوئی ہے، اور جب عمران ساتھ نہ ہو تو پھر ہماری صلاحیتیں بھی کام کرتی ہیں اور عقل بھی، لیکن اس کے ساتھ ہم سوائے اس کا حکم پورا کرنے کے اور کچھ نہیں کر سکتے۔ اب آپ خود بتائیں، کیا میں نے غلط بات کی ہے؟ تنویر نے اور زیادہ سنجیدہ ہوتے ہوئے کہا۔ تو صفدر اور
दूसरे साथी बे इख्तियार हंस पड़े। क्या वाकई आपके साथी दुरुस्त कह रहे हैं? आर्थर ने इस बार सफदर से मुखातिब होकर कहा। इमरान साहब की कारकर्दगी की हद तक तो दुरुस्त बात है, सफदर ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। ओ फिर तो वाकई ऐसा हो सकता है, आर्थर ने कहा। तो सब बे इख्तियार हंस पड़े। जो कुछ आप सोच रहे हैं ऐसा नहीं है। इमरान साहब को अल्लाह ताला ने खसूसी जहानत और सलाहियतें ज़रूर बख्शी हैं, लेकिन इमरान साहब अपनी सलाहियतों और अपनी अकल को बर वक्त इस्तेमाल कर लेते हैं और यही उनकी कामयाबी का राज है, सफदर ने मुस्कुराते हुए कहा। और इस बार आर्थर ने सिर्फ इस बात में सर हिला दिया। वो जुबान से कुछ नहीं बोला था। और फिर तकरीबन आधे घंटे बाद मिकाय अंदर दाखिल हुआ तो उसके कंधे पर राफ्ट बेहोशी के आलम में मौजूद था और उसके पीछे इमरान और इमरान के पीछे जूलिया और सालेहा अंदर दाखिल हुई तो आर्थर समेत सब बेख्तियार उठकर खड़े हो गए। नुमानी, अपना शोबदा दिखाने के लिए तैयार हो जाओ, इमरान ने मुस्कुराते हुए नुमानी से कहा। शोबदा? कैसा शोबदा? सफ्तर और दूसरे साथियों ने चौंक कर पूछा। अभी सामने आ जाएगा, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। इमरान साहब, अब इसे बहरहाल खत्म करना पड़ेगा क्योंकि मिकाय सामने आ चुका है, आर्थर ने संजीदा लहजे में कहा। आप बेफिक्र रहें मिकाय, या आपको कुछ नहीं होगा, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। जबकि इस दौरान मिकाय को बेहोश राफ्ट को एक कुर्सी पर डाल दिया था। सड़क पर आपने इसे कैसे बेहोश कर दिया? आर्थर ने दोबारा कुर्सी पर बैठते हुए कहा। तो जबकि मिकाय इमरान के कहने पर रस्सी का बंडल उठाने वापस चला गया था। मिकाय, सालेहा और जूलिया को सारा ड्रामा मैंने समझा दिया था, इसलिए जैसे ही मिकाय को सड़क के किनारे खड़ा देखकर राफ्ट ने जो खुद ही अपनी कार ड्राइव कर रहा था, कार रोकी और फिर वो दरवाजा खोलकर बाहर आए तो मिकाई ने इसे कार की अगली सीट पर बिठाया। इसी लम्हे सालेहा और जूलिया दोनों साइडों से होकर अंदर बैठ गई और फिर जूलिया और सालेहा दोनों ने उसे ऐसी नजरों से देखा कि बेचारा बेहोश हो गया और मिकाई ने कार की ड्राइविंग सीट संभाल ली और मैं बेचारा उनके पीछे मिकाई की कार ड्राइविंग करता हुआ यहाँ आया, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। सिर्फ नजरों से बेहोश कर दिया? क्या मतलब? ये कैसे मुमकिन है? आप सब कैसे लोग हैं? आर्थर ने कहा तो सब बेख्तियार खिलखिलाकर हंस पड़े। ये राफ्ट तो अभी बड़े मजबूत आसाब का मालिक है कि ये सिर्फ बेहोश हुआ है। मुझ जैसा कमजोर आसाब का मालिक तो शायद जलकर राख हो जाता, इमरान ने बड़े मासूम से लहजे में कहा। तो आर्थर के चेहरे पर मजीद हैरत के तासुरात उभर आए। इमरान ऐसे ही मजाक करता रहता है चीफ आर्थर, हमने उसके संभलने से पहले ही उसके बाजू में क्रॉस एक्स सुई चबो दी थी और ये फौरन बेहोश हो गया। अलबत्ता हम दोनों उसकी साइडों में बैठी रहीं ताकि उसे सीधा बिठाए रखें, वरना रास्ते में गुजरने वाली ट्रैफिक या कोई पुलिस ऑफिसर इसकी हालत पर चौंक कर हमें रोक लेता, जूलिया ने कहा। तो आर्थर ने बेख्तियार एक तवील सांस लिया। ओह वाकई, इस पहलू पर तो मैंने सोचा ही नहीं था, लेकिन क्या वो सुई पहले से आपके पास मौजूद थी? आर्थर ने कहा। हर खातून की आंखों के ऊपर और नीचे अल्लाह ताला ने बहुत सी सुइयां रखी हैं, इमरान ने हंसते हुए कहा। इस दौरान नुमानी ने अपना काम कर दिया और इसके थोड़ी देर के बाद नुमानी ने पेपर पिन उसके सर से वापस खींच ली और इस दौरान राफ्ट होश में आ गया और उसने कहना शुरू कर दिया। ये कौन लोग हैं और ये किस किस्म का नाम ले रहा है? राफ्ट ने कहा। हमारा ताल्लुक पाकिस्तान से है और हमने तुम्हें इसलिए रोका है कि जिस मीटिंग में तुम जा रहे थे अब उसकी ज़रूरत नहीं रही, इमरान ने कहा। तो इस बार राफ्ट वाज़े तौर पर चौंक पड़ा। का क्या मतलब? क्या कहना चाहते हो तुम? राफ्ट ने कदरे बौखलाए हुए लहजे में कहा। सुपर मास्टर ग्रुप का खात्मा हो चुका है, इमरान ने कहा। नहीं, ये नहीं हो सकता, तुम बकवास कर रहे हो, राफ्ट ने बेख्तियार होकर कहा। इसका मतलब है कि तुमने तस्लीम कर लिया है कि तुम्हारा ताल्लुक सुपर मास्टर ग्रुप से है। अब तुम ये बता दो कि ये मीटिंग कहाँ हो रही है और कौन कौन इसमें शामिल हो रहा है, इमरान ने कहा। मीटिंग? कैसी मीटिंग? ये तुम क्या बकवास कर रहे हो? मैं यहाँ का मौजूद शहरी हूँ, तुमने मुझे इस तरह कैद तो कर लिया है, मैं तुम्हारे खिलाफ अदालत में जाऊंगा, राफ्ट ने कहा। नुमानी, अपने शोबदे का आगाज कर दो, इमरान ने इस पर राफ्ट के पीछे खड़े हुए नुमानी से एक बार फिर से कहा, जो पहले ही कोर्ट के कॉलर से पेपर पिन निकाल चुका था। कैसा शोबदा इमरान साहब? सफ्तर ने हैरान होकर कहा। अभी देखना क्या होता है, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। इसी लम्हे चौहान ने राफ्ट का सर दोनों हाथों में जकड़ लिया। राफ्ट बेख्तियार चीखने लगा, लेकिन किसी ने उसके चीखने की परवाह न की और फिर नुमानी ने उंगलियों की मदद से इसके सर के अकबी हिस्से को टटोला और चंद लम्हों बाद उसने पेपर पिन की नोक उसके सर में उतारना शुरू कर दी और राफ्ट यकलहत खामोश हो गया। उसका चेहरा लटक गया था और आंखें आधी बंद हो गई थी। अब सवाल पूछें इमरान साहब, नुमानी ने हाथ हटाते हुए कहा और चौहान ने भी दोनों हाथ हटा लिए, लेकिन अब राफ्ट सख्त तो जामत बैठा हुआ था। सुपर मास्टर ग्रुप का ग्रांड मास्टर कौन है, इमरान ने सवाल किया। क्राउन ग्रांड मास्टर है। राफ्ट के मुंह से ऐसे अल्फाज निकले जैसे वो खुद ना बोल रहा हो, बल्कि अल्फाज खुद बहुत उसके मुंह से फिसलकर बाहर आ रहे हों। पूरा नामो पता बताओ, इमरान ने कहा। टाउन जैकब स्टार क्लब का मालिक, राफ्ट ने जवाब दिया। तो इस पर आर्थर और मिकाय दोनों बेख्तियार उछल पड़े। इन दोनों ने हैरत भरी नजरों से एक दूसरे को देखा। तुम्हारा इस ग्रुप में क्या ओहदा है, इमरान ने पूछा।
میں بورڈ آف گورنرز کا سیکرٹری ہوں، رافٹ نے جواب دیا۔ تم کس میٹنگ میں جا رہے تھے؟ عمران نے پوچھا۔ میں نے کراؤن کے کہنے پر بورڈ آف گورنرز کی میٹنگ کال کی تھی، میں اس میٹنگ میں شرکت کے لیے جا رہا تھا، رافٹ نے جواب دیا۔ کہاں ہو رہی ہے یہ میٹنگ؟ عمران نے پوچھا۔ ریمبو کلب کے تہھانے میں، رافٹ نے جواب دیا۔ کتنے لوگ وہاں شریک ہوں گے؟ نام بھی بتاؤ، عمران نے کہا۔ 8 گورنرز اور ایک گرانڈ ماسٹر، رافت نے جواب دیا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے نام بتانے شروع کر دیے۔ نعمانی پن نکال دو، عمران نے کہا۔ تو نعمانی نے ایک جھٹکے سے پن کھینچ لی تو رافت نے جھٹکا کھایا اور اس کے ساتھ ہی اس کے چہرے کی کیفیات تبدیل ہوتی چلی گئیں۔ یہ کیا کیا تم نے؟ یہ تم نے میرا سر کیوں پکڑا تھا؟ کیا کر رہے تھے تم؟ رافت نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ چیف آرتھر اسراف کو اگر یہاں بندہ رہنے دیا تو کسی قسم کا کوئی حرج تو نہیں ہے؟ عمران نے آرتھر سے مخاطب ہو کر کہا۔ کسی قسم کا حرج؟ آرتھر نے چونک کر پوچھا۔ میرا مطلب ہے کہ اس کی جگہ میں جا کر میٹنگ اٹینڈ کر لوں، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ او لیکن عمران صاحب، آرتھر نے ہچکچاتے ہوئے کہا۔ اوکے ٹھیک ہے، عمران نے کہا، اور دوسرے لمحے اس نے جیب سے ہاتھ باہر نکالا اور اس سے پہلے کہ آرتھر اور میکائے کچھ سمجھتے، عمران کے ہاتھ میں موجود سائلنسر لگے ریوالور نے شعلہ اگلا اور کمرہ رافٹ کی چیخ سے گونج اٹھا۔ اس کا جسم چند لمحے تڑپا اور پھر ساکت ہو گیا۔ عین دل میں پیوست ہو جانے والی گولی نے اسے زیادہ تڑپنے کی بھی مہلت نہیں دی تھی۔ اب تو کوئی خطرہ نہیں رہا، عمران نے ریوالور واپس جیب میں رکھ کر اٹھتے ہوئے کہا تو آرتھر کے چہرے پر ہلکی سی شرمندگی کے تاثرات ابھر آئے۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو پلیز لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ جزاک اللہ۔